يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. ہمارا موضوع اس وقت ہے ایمان. ایمانیات میں اگرچہ ہم تقریباً تمام مباحث کور کر چکے ہیں سورہ تغابن کے ذیل میں، لیکن یہاں ایک مزید سبق کا اضافہ کیا گیا، ایمان بالآخرہ، اسبات آخرت کے لیے بالخصوص، اس لیے کہ ایمان بالآخرہ کی خصوصی اہمیت ہے عمل کے لیے. ایک تصور، ایک عقیدہ اور آگے بڑھ کے یقین کی کیفیت اس اعتبار سے کہ محاسبہ ہے. اگر ایک شخص اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھتا ہے، سورہ علق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا، کلا ان الانسان لیطغی اور رآہ استغنی. انسان جو ہے وہ سرکشی پر اتر آتا ہے، آمادہ ہو جاتا ہے، بلکہ اتر آتا ہے، سرکشی اور طغیانی اختیار کرتا ہے. کیوں؟ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں. اور جتنا زیادہ وہ پھر اگر اس کے پاس کوئی اختیارات بھی ہوں، معاشرے میں کوئی مقام بھی ہو، کوئی ایسا، پھر دیکھیں آپ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں. یہ لاقانونیت، اس قسم کے معاملات کیوں اوپر کے سامنے آتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تک قانون کا ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی پکڑنے والا ہے ہی نہیں، کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں، لہٰذا وہ پھر انسان جری ہو جاتا ہے. اور اگر اسے یقین ہو کہ ذرا بھی ٹس سے مس ہوں گا، غلط کام کروں گا، فوراً پکڑا جاؤں گا، سزا ہے، اب لازمی محتاط ہونا پڑے گا. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. بے شک ایک دن اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، جانا ہے. اور صرف جانا نہیں ہے، احتساب بھی ہے، محاسبہ بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے. اس اعتبار سے انسان کے عمل کو صحیح رخ پر استوار کرنے کے لیے محاسبے کا یقین، اکاؤنٹیبلٹی کا تصور. اس لیے دنیا میں بھی جو قوانین بنائے جاتے ہیں، جب بھی کسی کو کوئی اختیار دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ چیک اینڈ بیلنسز اور محاسبے کا نظام جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، تاکہ وہ ناجائز استعمال نہ کر سکے ان اختیارات کا، اور کرپشن کم سے کم ہو سکے. محاسبے کا خوف اسے اس چیز سے روکے گا. تو ایمان بالآخرت، اسبات آخرت اور آخرت میں حساب کتاب کا یقین، اللہ کی عدالت لگنے کا یقین، اور پھر جزا و سزا کا یقین. ہم نے وہ حدیث بار بار یہاں ریپیٹ کی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جلال سے جو ہے وہ الفاظ اختیار کیے تھے، واللہ لا تموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم لازمی مر جاؤ گے جیسے روزانہ سو جاتے ہو.
ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر لازماً اٹھائے جاؤ جیسے روزانہ نیند سے جگا دیے جاتے. ثم لتحاسبن بما تعملون، پھر لازماً حساب کتاب لیا جائے گا جو بھی تم نے دنیا میں عمل کیا ہے. ثم لتجزون، پھر جزا و سزا بھی ہوگی، جزا بھی ملے گی. بالاحسان احسانا و بالسوء سوء، اگر نیکی کی ہے، اچھائی کی ہے، بھلائی خیر کی روش اختیار کی ہے تو نیک بدلہ مل جائے گا، اور اگر معصیت اختیار کی ہے، غلط رستہ اختیار کی ہے تو اس کے مطابق سزا مل جائے گی. اور وہ کیا ہوگی؟ فَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. بات کلیئر کر دی. تو اس اعتبار سے ایمان بالآخرہ، اس لیے ابتدائی صورتوں میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، سب سے زیادہ ایمفیسس جو تھا وہ ایمان بالآخرت پر تھا، محاسبے پر تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اٹھنا ہے، عدالت لگے گی، حساب کتاب. اور اسی میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی جس کا نام سورۃ القیامہ ہے. قرآن مجید میں بہت کم صورتیں ایسی ہیں جن کے عنوان، جن کے نام جو ہیں ان کے مضمون کی مناسبت سے، جن میں ایک یہ ہے. جیسے سورہ نوح ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے پر ساری مشتمل ہے. اسی طرح سورہ جن ہے، اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں جنوں کا خصوصی طور پر جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ ذکر آیا قرآن مجید سننے کا. اسی طرح یہ سورہ قیامہ ہے. سورہ یوسف ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر سارا وہ سورہ مبارکہ مکمل تقریباً اسی پر ہے. لیکن یہ چند ایک ہیں، ورنہ قرآن مجید کا اسلوب نام کا جو ہے وہ استعارتاً کہیں سے ایک لفظ جو ہے کسی کا ذکر آیا. سورہ بقرہ ایک مقام پہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ نقل کیا گیا، ورنہ اس میں کوئی گائے کے متعلق کوئی تفصیلات نہیں ہے، گائے اس کا موضوع نہیں ہے. لیکن یہ ان چند صورتوں میں سے ہے جس کا موضوع ہی اثبات قیامت، اثبات آخرت ہے. اور اس کا آغاز جو ہے وہ ایک قسم سے ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ لا جو ہے یہاں علیحدہ ہے، اگلا جملہ علیحدہ چل رہا ہے. آپ جانتے ہیں عربی زبان میں پنکچویشن نہیں ہوتی، تو درمیان میں کوما دے کر کے اگلی بات شروع کی جاتی کہ وہ لا علیحدہ ہے. یہ مضمون کے پس منظر اور پیش منظر کے اعتبار سے خود جو ہے وہ تعین کرنا پڑتا ہے. اور ہمارے مفسرین نے الحمدللہ یہ ہمیں سب باتیں سمجھائیں جن سے ہمیں انتہائی آسانی ہے. وہ محنتیں نہیں کی جو ہمارے بزرگ کر گئے اور ہمارے لیے ایک مشعل راہ بنا کر کے جو ہے وہ ان کا تفسیریں جو ہیں ہمارے لیے موجود ہیں. لا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے کچھ لوگ سوچ رہے ہیں، کچھ وہاں تصور کیے جا رہے ہیں، کچھ عقائد موجود ہیں جن میں اکثر و بیشتر یہ ذہن میں رکھیے کہ آخرت کے متعلق مختلف تصورات دنیا میں رہے ہیں اور آج بھی ہیں. ایک تو وہ بالکل سٹل انداز ہے کہ بالکل ہی انکار، جیسے قرآن مجید میں ان لوگوں کے متعلق کیا کہ یہ کہتے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، بس مرنا، جینا اور مرنا، پیدا ہوئے اور موت تک یہی زندگی ہے. وما نحن بمبعوثین، اور یہ کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. اور دوسری جگہ وما یہلکنا الا الدہر، یہ تو وقت کی رفتار ہے، وقت چل رہا ہے، گردش دوران ہے، انسان پیدا ہوا، جوانی کو پہنچا، بوڑھا ہوا، مر گیا، بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں. ایک ظن اور کیفیت اس میں بھی بیان کی گئی جس میں سورہ جاسیہ میں الفاظ آئے ان نظن الا ظن وما نحن بمستيقنين، کہ لگتا تو ہے شاید کچھ ہو یا شاید کہ نہیں ہے، کچھ گمان سا تو ہے، کوئی یقیناً کچھ نہیں کہا جا سکتا. وہ ظاہر ہے کہ غیب کے امور ہیں. ایمان تو نام ہی ایمان بالغیب کا ہے. اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا. ہمارے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے. اس وقت آپ فزیکلی موجود تھے، ذاتی طور پر موجود تھے، تو وہ وقت اور تھا. ہمیں تو قرآن ملا ہے، سیرت کے اسباق ملے ہیں. اس اعتبار سے قرآن مجید بھی ہمارے پاس جو ہے وہ کتابی شکل میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات بھی ہمارے لیے غیب میں ہے. تو ہمارا تو کلی ایمان جو ہے وہ بالغیب ہے، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، جو بھی آخرت پر، جزا اور سزا پر، جنت و دوزخ پر، سارے معاملات غیب میں ہیں. لیکن ایک تصور یقیناً جب تک پکا یقینی کیفیت نہ ہو
تو ظاہر انسان ڈاماڈول رہتا ہے. لیکن ان لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا جو مانتے بھی ہیں، اور ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں کی اکثریت وہ ہے کلمہ گو، جو کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں کہ آخرت ہوگی، فرشتے ہیں، حساب کتاب ہوگا، لیکن کچھ باطل نظریات کی وجہ سے ہم اس ایمان کو جو ہے وہ افیکٹو نہیں رہنے دیتے. ایک ہے محاسبے کا یقین اور خوف ہونا، ڈر ہونا. غلطی کروں گا، معصیت اختیار کروں گا، کھاتا کالا ہو رہا ہے، پکڑا جاؤں گا، یہ یقینی کیفیت ہے تو محتاط ہونا پڑے گا. لیکن اگر میں نے یہ تصور کر لیا کہ کوئی بات نہیں، میں فلاں بزرگ کے ساتھ منسلک ہوں، ان کی شفاعت میری شامل حال ہوگی، کوئی غلطی ہوئی بھی تو وہ مجھے بخشا کے اپنے ساتھ لے جائیں گے، میں تو فلاں کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوں، لہٰذا ایک میں نے ٹیک اٹ گرانٹڈ لے لیا ہے کہ میں تو گویا کہ میری بخشش تو ہوئی. یہ شفاعت باطلہ کا جو تصور ہے، شفاعت ہوگی، یقیناً ہوگی، قرآن مجید سے ثابت ہے، لیکن ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، اس کی اجازت سے، اور یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قوانین ہیں ان کے خلاف جا کے نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دائرے کے اندر کوئی رستہ انسان کے لیے نکال دیں گے جس کے لیے وہ چاہیں گے کہ اس کی بخشش ہو، اور کسی بندے کو اشارہ ہوگا اللہ کی طرف سے، اس کے ذہن میں ڈال دیا جائے، دل میں ڈال دیا جائے، اسے الہام کر دیا جائے. یہ اللہ کا اس اسباب میں کون سا سبب وہ اختیار کرتا ہے، وہ اس کی سفارش کرے، اس کا سہرا اللہ ان کے سر پہ باندھ دے، اب وہ اپنے کسی ولی کے سر پہ باندھ دے، اپنے کسی نبی کے سر پہ باندھ دے، یہ اس کا کام ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. اللہ کیسے، ہمارا کام دعا کرنا، مانگنا اللہ سے. سفارش یا شفاعت بھی یقیناً ہوگی، لیکن اللہ کے اذن سے ہوگی، اور جس کے لیے اللہ چاہے گا ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی زبردست اللہ کے عدل کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جائے. یہ تصور جو ہمارے ہاں بن گیا ہے، یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک شرکیہ جو معاملہ ہے کہ کوئی بھی بزرگ سے بزرگ ترین ہستی زبردستی انسان کو جو ہے وہ اس کی بخشش کروا دے گی. یہ معاملہ نہیں ہے. اللہ آخرت جو ہے وہ عدل کی ترازو لگے گی. باقی اس کی شان غفاری ہے، جسے چاہے وہ بخش دے، یہ اس کا کام ہے. تو ایک چیز شفاعت باطلہ کا تصور ہے جو انسان کو جو ہے وہ ایمان بالآخرت کے اندر وہ جو یقینی کیفیت ہے اسے متزلزل کرنے والی ہے. اس کا پھر وہ سزا کا کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں، انسان پھر جری ہوتا ہے اور جو چاہے کر گزرتا ہے اس امید پر کہ ہم نے تو بخشے ہی جانا ہے، ہم فلاں کے دامن سے منسلک ہیں تو ہماری تو گویا گراٹیڈ ہے بخشش. ایک یہ تصور جو ہے اس کے باطل کرتا ہے. دوسرا، بہت سے لوگوں نے دنیا کی خوشحالی کو اپنے لیے دلیل بنا لیا. یہاں اللہ نے اقتدار دیا ہے، یا مال و دولت دی ہے، یہاں وسائل و اسباب آپ کے پاس آ گئے، اب آپ کے اندر یہ مغالطہ پیدا ہوا کہ اللہ ہم سے راضی ہے تو ہم پہ انعام کر رہا ہے دنیا کی زندگی میں، لہٰذا یہاں مل رہا ہے، اللہ ہم سے راضی ہے تو لہٰذا آخرت میں بھی تو ہم سے ہی راضی ہوگا نا. حالانکہ قرآن مجید کا فلسفہ کیا ہے؟ دنیا میں نعمتوں کا مل جانا بھی امتحان، اور یہاں ناپ تول کے ملنا بھی امتحان. غربت بھی امتحان ہے اور امارت بھی امتحان ہے، جاہ و اقتدار بھی امتحان ہے، اور رعایا یا غلام ہونا بھی امتحان ہے. ہر دو صورتیں وہ امتحان ہی کی کیفیت ہے، بلکہ ہم یوں کہنا چاہیے کہ آسودگی زیادہ سخت امتحان ہے. میں اس کی سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کسی کو آپ نے کوئی 150 روپے دیے کہ بھئی یہ چیز لے کر کے آؤ، اور بفرض محال 40 روپے کی چیز ہے، 10 روپے وہ واپس لے آیا، آپ اس سے حساب مانگیں گے، سیدھا کہے گا جناب یہ 40 روپے کا بل، یہ پڑی چیز اور یہ 10 روپے فارغ. ہاتھ میں 1000 کا نوٹ تھمائیں اور ایک لمبی لسٹ تھما دیں 50 آئٹم کی، اب وہ 50 آئٹم خریدنے بھی وقت لگائے گا، اور پھر اس کے بعد آ کے حساب کتاب دینے میں کتنا وقت صرف ہوگا، اس میں مغالطے کا بھی اندیشہ ہے. اب ذرا اس کینوس کو وسیع کیجئے. ایک شخص دنیا میں جو ہے وہ اپنی آرام سے جو ہے وہ
ہینڈ ٹو ماؤتھ رہ کر کے زندگی گزار گیا، یعنی مختصر وسائل کے اندر، محدود وسائل کے اندر، اور ایک کو اللہ نے اربوں خربوں کی جو ہے وہ میراث عطا فرما دی. تو ذرا سوچئے کہ اللہ کے ہاں جسے ناپ تول کے ملا ہے اس کا حساب کتنا ہوگا، اور جو کروڑوں پتی یا اربوں پتی تھا اسے کتنا حساب دینا پڑے گا. تو جتنی زیادہ جسے کشادگی ملی ہے وہ زیادہ امتحان میں ہے، وہ زیادہ مشکل میں ہے، اور جسے کم سے کم ملا ہے اس کے لیے آسانی ہی آسانی ہے. اس اعتبار سے جان لیجئے کہ اس دلیل پر اعتبار کر کے، اس دلیل کو اختیار کر کے کہ میں تو گویا کہ اللہ کی نعمت اور اللہ کی مہربانی ہے، مجھ سے یہاں بھی راضی ہے، آخرت میں بھی ہمیں سے راضی ہوگا. اور یہ دلیل زیادہ تر سرداران قریش نے اس وقت اختیار کی. وہ جو مسلمان جو بالخصوص غلاموں کے طبقے سے زیادہ اس وقت ایمان لے کر کے آئے تھے، اور انہیں وہ خصوصی طور پر ٹانٹ کیا کرتے تھے کہ دیکھو تم یہاں دنیا میں بھی ایسے پھر رہے ہو، تمہارا آخرت میں بھی یہی حال ہوگا، اور ہمیں یہاں بھی اللہ نے دیا ہے، ہم یہاں بھی آسودہ ہیں، وہ ہم سے راضی ہے، وہاں بھی ہمیں وہ اتنا ہی دے گا. یہ بھی ایک انداز ہے آخرت کی نفی کرنے کا عملی طور پر. اور اس سے بڑھ کے بھی تیسری چیز جسے خود قرآن مجید نے بڑا زور دے کر 30ویں سپارے میں بھی سورہ جو ہے وہ انفطار میں بیان کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین. اتنا زور ہے اس مقام پر. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس شے نے تجھے اللہ کی شان کریمی پر دھوکہ دیا؟ یقیناً اس نے بنایا ہے، تمہیں سنوارا ہے، تمہیں خوبصورت انسان کی ایک بہترین صورت پیدا کی ہے، لیکن تم اس بنیاد پر جزا و سزا کو جھٹلا رہے ہو. بل تکذبون بالدین، یہ جو طرز عمل ہے یہ آخرت کو اور جزا و سزا کو جھٹلانے کے مترادف ہے، تکذیب کرنے کے مترادف ہے. اللہ تو بڑا رحیم ہے، رحمان ہے، بخشنہار ہے. تو اللہ نے قرآن مجید اتنا ضخیم نازل فرما دیا، ان اقوام کی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ہسٹری ساری اس میں بیان کر دی گئی. قوم نوح پہ عذاب اللہ کا آیا، قوم ہود پہ، قوم صالح علیہ السلام، ان اقوام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی بنیاد پر، ان کی جو بدعمالیاں تھیں ان کو بنیاد پر دنیا سے مٹا دیا. کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں. کتنی ان کی شاندار تہذیب و تمدن اور ان کے گہوارے تھے. ان کے آج کھنڈرات دیکھیں تو اب بھی وہ انہیں دیکھ کے ہیبت طاری ہوتی ہے کہ اتنے فنون میں ماہر لوگ. اور پھر جو قباحتیں پیدا ہوئیں بعد کی اقوام میں، قوم لوط تھی، قوم شعیب تھی، آل فرعون تھی، ان سب کی تفصیلات کیوں بیان کی گئیں؟ یہ وہ لوگ تھے جو آخرت کو جھٹلانے والے، رسولوں کی تکذیب کرنے والے، شرک، بدترین شرک میں جو ہے مبتلا. اور پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن اگر تم اس کے خلاف عالم بغاوت بلند کرو گے اور پھر اس بھروسے پر کہ اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، وہ ہمیں معافی کر دے گا. وہ جو ایک بدترین جملہ جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے کہ 100 گناہ کیے تیری رحمت کے زور پر. یہ بہت بڑا مغالطہ، بڑی جسارت ہے یہ زبان سے الفاظ بھی نکالنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ آپ جان بوجھ کے گناہ میں اپنے آپ کو ملوث کریں. یہ مختلف انداز جو ہیں، یہ تصورات جو ہیں، جو ہمیشہ چلتے رہے ہیں، انہیں ذہن میں رکھیے اور ان کی نفی کی جا رہی ہے. لا، ہرگز نہیں، تم جو سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہے. اقسم بیوم القیامہ، میں گواہی دیتا ہوں قیامت کے دن کی. قیامت تو آ کر کے رہے گی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. اس کے اندر، انسان کے اندر وہ شے موجود ہے، وہ بائی نیچر پہچانتا ہے، برائی اور اچھائی میں تمیز کرتا ہے. آپ کو کام کرنے چلیں گے، آپ کے اندر سے ایک گواہی اٹھے گی. اگر غلط کام ہے
اندر سے کوئی شے کہہ رہی ہے، وہ مانوی انسان جو اندر بیٹھا ہے، وہ ضمیر جو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ میاں تم درست نہیں کر رہے، یہ اچھا کام نہیں ہے، میری پہچان میں نہیں آ رہا۔ نیکی کے لیے معروف، برائی کے لیے منکر۔ معروف کیا ہے؟ پہچانی جانی پہچانی شے۔ ہمارے اندر نیکی اور برائی کی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ تقوی اور فجور کی صلاحیت یہاں موجود ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ثبوت کے طور پر، پہلی بات تو یہ بیان کی گئی کہ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں گواہ ہوں اس بات کا کہ قیامت ہو کر کے رہے گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابر۔ اگر تو اللہ کے ماننے والے ہیں تو اسی وقت زبان گنگ ہو جانی چاہیے، اور اگر اللہ کو کوئی نہیں مانتا تو کس کی زبان سے الفاظ آ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت بالفعل جو معاشرہ جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا، آپ نے 40 سال اس سے پہلے انہی کے درمیان زندگی گزاری ہے۔ صداقت و امانت کا ہائیسٹ لیول ان کے سامنے نمونہ رکھا ہے۔ الصادق الامین، انہی کی زبان سے خطاب آیا تھا نا۔ کوئی شخص ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط بیانی بھی کر سکتے ہیں۔ میں لفظ جھوٹ نہیں استعمال کر رہا، اچھا نہیں لگتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ، تو کوئی بھی جو ہے وہ اسے جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو جو یہ بات کہی جا رہی ہے تو کیا وہ غلط ہے؟ آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ دلیل خطابی یا دلیل اذعانی سے کہا جاتا ہے۔ میں اپنے یقین کے ساتھ، شیورٹی کے ساتھ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ قیامت ہو کر رہے گی، اور اس پہ تمہارا اپنا نفس گواہ ہے، وہ پہچانتا ہے برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، اور اس بیس پہ انسان یہ جانتا ہے، اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ برائی کا نتیجہ برا ہوتا ہے، اچھائی کا برا اچھا ہوتا ہے۔ اگر یقینی طور پہ نہیں ہوتا تو ہونا تو چاہیے نا، ہونا تو چاہیے نا۔ اچھائی کا بدلہ نیکی کا بدلہ نیکی، برائی کا بدلہ برائی۔ لیکن دنیا میں یہ نتائج 100% ایسے نہیں نکلتے۔ بعض دفعہ انسان ظلم کر کے بھی صاف بچ جاتا ہے۔ قاتل بھی جو ہے گواہ موجود نہ ہوں تو شک کا فائدہ دے کے اسے بری کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ثابت نہیں ہوا یہ قاتل ہے۔ اسی طرح دیگر جرائم میں بھی بہت سے لوگ بچ جاتے ہیں۔ تو کیا اس ظالم کو اس کے ظلم کی سزا نہیں ملنی چاہیے؟ کیا انسان کا ضمیر اسے ماننے کے لیے تیار ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، قاتل کو قتل کے، مقتول کے قتل کی سزا ملنی چاہیے۔ فزیکل لاس تو ہمارے سامنے ایکٹیو ہیں، آپ آگ میں انگلی ڈالیں گے فوراً جل جائے گی۔ اخلاقی ویلیوز اس کے اگینسٹ اگر کوئی چلتا ہے تو اس کی سزا ضروری نہیں کہ نقد دنیا میں مل جائے۔ بہت سے مجرم جو ہیں وہ صاف بچ کے نکل جاتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، جس نے جس لیول کا جرم کیا ہے یا ظلم کیا ہے اسے اس کے مطابق سزا ملنا، یہ بھی دنیا میں بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے اگر 2 آدمیوں کو بالفرض محال مار دیا تو آپ اسے 1 مرتبہ موت کی سزا دے سکتے ہیں، وہ تسلیم بھی کر لے میں نے مارا، اگر اقرار کر لیتے زیادہ سے زیادہ کیا سزا دیں گے؟ پھانسی پہ لٹکا دیں گے، قتل کر دیں گے اسے اس سزا کے بدلے میں۔ ایک کیا تو بدلہ ہو گیا، دوسرے کا کہاں جائے گا؟ لہذا انسان سے اندر یہ صدا اٹھنی ہے کہ کوئی ایسی عدالت، کوئی ایسی دنیا، کوئی ایسا مقام ہونی چاہیے جہاں ظالم کو اس کے ظلم کی صحیح معنوں میں قرار واقعی سزا ملے، اور مظلوم کی حقیقی طور پر داد رسی ہو، جو کہ دنیا میں نہیں ہوتی۔ لا محالہ اس کے لیے عالم آخرت کی طرف انسان کا جو ہے وہ توجہ جاتی ہے کہ ہاں وہ عدالت لگے گی، اللہ عدالت لگائے گا، وہ جزا و سزا کا فیصلہ کرے گا، وہاں مظلوم کی داد رسی ہوگی جیسی کہ ہونی چاہیے، جیسا کہ حق ہے، اور وہاں ظالم کو سزا ملے گی جیسا کہ سزا ملنے کا حق ہے۔ تو یہ ہے لا ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ تمہارا نفس ملامت گر، یہ بھی اس پر بہت بڑا گواہ ہے۔ اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس کی ہم ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟
کس ذات کے بارے میں گمان کر رہے ہو؟ اب انسان کو ذرا جھنجھوڑا گیا ہے، ذرا غور تو کرو کس کے لیے کہہ رہے ہو؟ وہ جو خالق کائنات ہے، بلا کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پر بھی پوری قدرت رکھتے ہیں کہ تمہاری انگلیوں کی پور پور بھی جو ہے وہ بنا کے رکھ دیں۔ ابھی تو اللہ نے بنایا ہے نا، کتنے اس وقت 7 ارب 8 ارب کے قریب انسان جو ہیں اس وقت روئے زمین پر آباد ہیں، کسی ایک کے انگوٹھے کا نشان دوسرے سے نہیں ملتا۔ اب تو جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، آپ کا باہر اب ایئرپورٹس پہ کسی پہ اترتے ہیں تو وہ انگوٹھے نہیں لگواتے، پہلے انگوٹھے لگوایا کرتے تھے۔ اب وہ کہتا ہے جی کیمرے میں آنکھ ڈال کے دیکھیے، اس سے معلوم ہوا کہ آنکھوں کی پتلی میں بھی کوئی ایسے نشانات ہیں جو کہ ہر انسان کے ایک جیسے نہیں ہوتے، سب انسانوں کے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ کیا شان خلاقی ہے! اور اس دلیل کو یہاں آخر میں بیان کیا گیا اسی سورہ مبارکہ کے اختتام پر، اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، حساب کتاب نہیں ہوگا؟ یہ شتر بے مہار ہے کیا؟ اب اس کے خلقت پہ توجہ دلائی ہے، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کیسے اٹھائے گا، ہڈیاں جب گل جائیں گی خاک ہو جائیں گی مٹی ہو جائیں گی، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک حقیر پانی نطفہ کی شکل میں نہیں تھا جو کہ رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، کتنے مدارج ہم نے اسے رحم مادر میں طے کروا دیے، ایک علقہ بنایا، وہ لٹکا ہوا تھا رحم مادر سے ایک لوتھڑے کی شکل میں، پھر اس کا جسم بنایا، پھر اس کا تسویہ کیا، بہترین شکل و صورت اسے عطا کی، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اور پھر اسی میں سے، اسی نطفے میں سے جسے تم لاکھ بار بھی خوردبین کے نیچے دیکھو تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اللہ نے اسی نطفے سے تمہارے جو ہے وہ جوڑا بنا دیا، مرد بھی پیدا کر دیے عورتیں بھی پیدا کر دی، مؤنث بھی وہیں سے مذکر بھی وہیں سے، جس نے ایسے پیدا کیا، تخلیق کیا تمہیں، عدم محض سے تمہیں وجود بخشا، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں جو ہے وہ زندہ کر دے؟ جس نے پہلی دفعہ کوئی شے بنانی مشکل ہوتی ہے، کوئی چیز کسی موجد نے ایجاد کرنی ہو تو اسے ابتداء مشکل پیش آتی ہے، کہ جب ایک دفعہ بنا لے تو اگلی مرتبہ اگلا ماڈل بنانا اس کے لیے آسان بھی، اور اس میں وہ کئی اچھی ترمیم کر کے اور بہترین بنا دیتا ہے۔ یہ تو دنیا میں ہمارا حال ہے، تو وہ جو خالق کائنات ہے، مدبر کائنات ہے، بلا ان نسوی بنانا، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور ٹھیک بنا دینے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ ابھی انسان کیوں بھاگتا ہے آخرت سے؟ اس کے لیے 3 باتیں یہاں بیان کی۔ پہلی بات، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی یہ بدعمالیاں جاری رہیں، جسے چسکا پڑ جاتا ہے نا حرام خوری کا، بدماشیوں کا، عیاشیوں کا، حرام کھانے کا، وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا جس طرف جاتی ہے جائے، میرا موج میلہ لگا رہنا چاہیے، کوئی دین کا نظام آ جائے گا، اگر میں آخرت کا تصور کروں گا، جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا تو وہ اسے درست کا اپنے آپ کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا، لیکن وہ یہ کرنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ایسی موج میلہ لگا رہے، ایسی جو ہے وہ عیاشیاں جو ہیں وہ لگی رہیں، موجیں لگی رہیں، یہ فسق و فجور کا عادی ہو جاتا ہے انسان۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اور اس کے ذیل میں پھر وہ نکتہ چینیاں کرتا ہے، یسأل ایان یوم القیامہ، پھر پوچھتا ہے وہ کب آئے گا وہ دن، ہم نے تو نہیں دیکھا آتے ہوئے، ہمارے پچھلے بھی موجیں کرتے چلے گئے، آج ہمیں بھی بہت کچھ مل رہا ہے، ہم نے تو کوئی گرفت نہیں دیکھی کب آ جاتی ہے، کب پکڑ آ جاتی ہے، کب قیامت آئے گی، کب آئے گی وہ۔ یہ قریش مکہ سردار جو تھے بڑے بڑے، وہ طنز آئی، یہ نہیں کہ اپنے اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ اپنے جو ہے وہ پھر
قبلہ درست کر لیں کہ بھئی تاریخ مل گئی ہے تو اب ہمیں بچ جانا چاہیے. نہیں، یہ طنز کا انداز تھا. دوسرا جو بتایا گیا کہ کیوں ہوتا ہے وہ ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. حب عاجلہ، حب دنیا، یہ اسے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر دے. تم لوگ اس عاجلہ کی محبت میں گرفتار. عاجلہ ہے جو جلدی چیز مل جانے والی ہے، جو نقد سامنے ہے. اور ظاہر ہے نقد ہمارے سامنے دنیا کی زندگی ہے. جنت ہم میں سے کسی نے دیکھی نہیں. جنت کا وعدہ تو کریڈٹ میں ہے نا. اب نقد کیا ہے؟ وہ دنیا ہے. اگر یہاں جو ہے وہ کروڑوں مل رہے ہوں اور ذرا سا جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، کہیں رشوت جو ہے وہ اس کا دروازہ کھولنا پڑ رہا ہے، کہیں ذرا سا رستہ ٹیڑھ اختیار کرنی پڑ رہی ہے، تو انسان جلدی اٹریکٹ ہو جاتا ہے. اگر آخرت کا خوف نہیں ہے، اگر یہ یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بڑی سخت پکڑ ہوگی، ایک طرف ہو جائے گا. لیکن اگر وہ عادی ہے فسق و فجور کا، حرام خوری کا، پھر وہ کہے گا یہ پکڑ لو نوٹ، خامخواہ تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے کہ مال آ رہا ہے. یہ حب دنیا اسے مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اس میں منہ مار لے. تیسری بات جو بیان کی گئی وہ انسان کے رویے کی ہے، اور وہ ہے تکبر اور تمرد انسان کا. فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. انسان جب تکبر میں ہو کہ میں کوئی شے ہوں. سورہ علق کے وہ الفاظ ہیں وہ بھی اسی کے لیے آئے تھے، ابو جہل کے لیے. اور یہاں بھی مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں جس شخص کا بیان کیا جا رہا ہے یہ کون ہے؟ فلا صدق ولا صلی، مگر اس نے نہ سچ مانا، نہ تصدیق کی، نہ نماز پڑھی. ولکن کذب، بلکہ اس کے برعکس اس نے جھٹلایا، وتولی، اور منہ موڑ دیا. ثم ذهب الى اهله یتمتع، اور پھر بڑا یا کرتا ہوا جو ہے اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا، بے اتنائی، بے رخی اختیار کی. یہ ابو جہل جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ملت کا فرعون قرار دیا ہے. اتنا تکبر تھا اس میں. جب قتل کیا گیا ہے تو گردن کاٹنے لگے تو کہتا ہے کہ گردن ذرا نیچے سے رکھ کے کاٹنا تاکہ نیزے پہ چڑھائی جائے تو اونچی نظر آئے، پتہ چلے کسی سردار کا سر ہے. اندازہ کیجئے اس قدر تکبر. اتنا تکبر تو شاید فرعون میں بھی نہ. اس تکبر کی بنیاد پر جب پوچھا گیا کہ بتاؤ کیا محمد غلط کہہ رہے ہیں، یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے کیا؟ کہا نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نیور. تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ہماری بنی ہاشم کے ساتھ بڑی مسابقت رہی ہے، ہم ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلتے رہے ہیں، مقابلہ رہا ہے ہمارا ان سے. اب میں ان کی رسالت کو تسلیم کروں تو مجھے ماتحت ہو کے رہنا پڑے گا، یہ نہیں میں کر سکتا. تکبر مار گیا. یہ تکبر بھی انسان کو آخرت سے بھول میں ڈال دیتا ہے. یہ 3 بنیادی وجوہات ہیں. فسق و فجور کا عادی ہونا، بل یرید الانسان لیفجر امامہ. دوسرا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، آخرت کو بھول جاتا ہے، دنیا ہی دنیا سامنے رہ جاتی ہے. اور تیسرا فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله یتمتع اولی لک فاولی ثم اولی لک فاولی. کتنی بدقسمتی ہے، کتنی بدقسمتی ہے، کتنا نزدیک گھر چل کے جو ہے وہ ہدایت پہنچ رہی ہے، گھر میں دروازے پہ دستک دے رہی ہے، اور پھر بھی محروم. یہ انتہا ہے محرومی کی. پھر یہاں نقشہ کھینچا گیا آخرت کا. وقت ختم ہو رہا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان